کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت لمبی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 63 آیات میں 63 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ الف لام میم سے شروع کیا 30ویں پارے تک، ہر پارے میں کسی نہ کسی درجے میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ہر پارے میں کسی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک گوشہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے رہنے والے تھے، جو موجودہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے تل ابیب، اس کا پرانا نام تھا اور۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام اور کے باشندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو ظاہری طور پر بڑی عزت سے نوازا تھا۔ آپ کے والد جو تھے نا، وہ آزر نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ آزر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہمارا ایک بات مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آزر ان کے چچا کا۔ یہ پتہ ہے کس وجہ سے؟ یہ تشیع کی وجہ سے، روافض کی وجہ سے بات ہمارے اندر آ۔ کیوں بلا؟ ہم اہل سنت کا ایک نظریہ، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو شیعہ ہیں ان کا نظریہ کیا کہ نہیں، علی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب سنی فوراً سوال کیا کر دیتے تھے؟ اچھا، اب ہماری بات، سنی جب بھی بات کرتے ہو، دیکھو بھائی، دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھا نا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اکثر نبیوں کے جد امجد، ان کا والد کافر تھا۔ اچھا، شیعہ کیا کہتے ہیں؟ علی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سنی چھوٹا سا بچہ اٹھ کر سوال کر دیتا ہے، علی سب کچھ کر سکتے تھے لیکن ان کے والد ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اب یہاں سے پھنس گئے تو انہوں نے بات توڑ، نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تو اصل میں مسلمان تھا، طارق نام تھا، چچا آزر تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ۔ اللہ نے سیدھا کہہ دیا۔ میں اور آپ کون ہوتا ہے کہ ہم تعویلیں کریں؟ اللہ نے تو کہا ابراہیم کے باپ کا نام آزر، ہم کہا نہیں وہ طارق نام تھا، یہ آزر ان کا چچا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ شیعیت کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ اثر پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شیعیت کی ذات پڑتی تھی نا، حضرت علی، سیدنا علی کو وہ سب کچھ کرنے والا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ان کے ذاکروں کی تقریریں سنیں کہ رزق دینے والے بھی علی ہیں، اولادیں دینے والی بھی علی ہیں، حتیٰ کہ آسمان زمین بھی علی نے بنایا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا کفر اور شرک اور کوئی نہیں ہے۔ آسمان بنانے والے، زمین بنانے والے، رزق دینے والے، کائنات کے متصرف صرف کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ کسی کے بڑے مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اسے اللہ کے برابر کر دیں، یا کسی کے بڑے مقام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم اس کا مقام نبیوں سے بڑھا دیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔